کرنی ہے. یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. بظاہر تو اور باطنیت کے اندر بھی ہے تو وہ پیغمبر ہے, تو وہ تمام مومنین کا باپ ہے, لیکن تمام انسانوں کا, بنی نوع انسان کا آپ والد ہیں. لیکن فرمایا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کس رنگ میں کر رہے ہیں. اور میں آج میلاد کے موضوع کے اوپر قربان نہ جاؤں کہ وہ تعریف اس نبی کی کر رہے ہیں جو نبی ہمیں ملا ہے. فرمایا کہ کہا بیٹا دیکھو, باپ بھی پیغمبر, بیٹا بھی پیغمبر, اور پیغمبر پیغمبر کو, اور باپ بیٹے کو نصیحت کس رنگ میں کر رہا ہے. کہا بیٹا میں عرصہ زمین پہ آ کے روتا رہا اور رب کریم کے آگے کہتا رہا کہ تساں سی ڈکیا جنہ کما تو حضور جی او کر گیا ہاں, تاڑے حکماں نو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتھے ہاں مر گیا ہاں. حضور معافی, حضور معافی. ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے, میں آؤں بدبخت جیدا سایہ بھی میتھوں دور جاندا ہے. حضور معافی, حضور معافی. کہا دل میں خیال, اور بیٹے کو نصیحت کی نہ. کہا پوری زندگی دنیا کے اندر آ کر بڑا عرصہ میں روتا رہا لیکن توبہ قبول نہ ہوئی. بیٹا ایک دن میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا جس نبی محترم کے اوپر میں درود پڑھتا ہوں اور جنت کے پتوں پہ جن کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے, سارے انہیں وسیلے کر کے دیکھ لیے ہیں, آج آخری وسیلہ پہ کر کے نبی کا واسطہ, نبی کا وسیلہ دے کے رب کی بارگاہ میں نہ جاؤ. وسیلے پہ اعتراض کرنے والے اور کہنے والے کہ اولیاء کی محفل سے کیا ملتا ہے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ تو وسیلے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اب تو دیکھیے نا, یہ تو ہم لوگوں کے اوپر, بے بسوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. وہ جو سارے بنی نوع انسان کا باپ ہے, جس کے لیے جس کو سب سے پہلے تخلیق کیا, کہا سب سے پہلا وسیلہ اسی نے تو اختیار کیا. جا کے پھر آدم سے پوچھو نا کہ وسیلہ کیوں لیا. کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بیٹا کہ جب میرے دل میں خیال آیا نا, تو پھر میں نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا کہ رب بڑا رویا ہوں, بڑے واسطے ڈالے تیری بارگاہ میں. رب تجھے واسطے دے دے کر یا اللہ رب العزت میں نے زندگی کا بڑا عرصہ گزارا, رب ابھی تک توبہ قبول نہیں ہوئی. اللہ آج میں تجھے محمد عربی کا واسطہ دیتا ہوں, آج میں تجھے اس مٹھن مائی کا واسطہ دیتا ہوں جس کا نام تمہیں جنت کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے. اے اللہ اس کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے معاف کر دے. حضرت آدم کے منہ سے الفاظ نکلے, اور صحیح کی حدیث ہے, فرمایا الفاظ نکلنے کی دیر تھی, رب کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا اور کہا آدم تجھے معاف کر دیا. اور پھر ایک اور بات کہی, کہا آدم تو اتنے عرصہ اور اتنے سالوں مجھ سے توبہ کرتا رہا, خدا کی عزت کی قسم, مجھے اپنی کبریائی کی قسم, تو ایک بار بھی اگر مجھے محمد عربی کا واسطہ دے دیتا میں تجھے اسی دن معاف کر دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, حضور کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. میں ایک دن کا واسطہ دے دیتے تو میں اسی دن معاف کر دیتا. اب دیکھیے تو صحیح نا, پھر تمام انبیاء کرام یہی کہتے رہے اپنی امتوں سے, آنے والا ہے وہ شان والا, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا آ گیا, وہ کہتے تھے کہ آنے والا ہے. اور پھر انبیاء تجسس میں تھے کہ آخر وہ کون ہے اتنی شانوں والا کہ جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی. وہ کون ہے اتنی شانوں والا کہ جس کے لیے رب یہ فرمائے کہ اگر میں نے اس کو بھیجنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اتنا بڑا جملہ ہے, میں مختصر بیان کر رہا ہوں, اگر اس کے اوپر جائیں تو گھنٹہ لگ جائے. رب نے کہا کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر میں نے اس کو نہ بھیجنا ہوتا. پھر سارے انبیاء, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ربنا, حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے, دیکھیے آپ ذوق دیکھیے, محبت دیکھیے, اور پھر تم مرتبہ تو دیکھو. کہا کہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد پھر کیا فرمایا, فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا, لیس فرمایا رب کریم اب اپنے اس آخری نبی کو بھیج دینا, وہ شانوں والا جو ہے جس کے لیے تمام لوگ انتظار کرتے رہے. رب کریم جس کے انتظار کے اندر مالک کے ملک کئی انبیاء چلے گئے, اللہ اس کو بھیج دینا. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا, فرمایا من بعد اسمہ احمد, فرمایا میرے بعد جو آئے گا شانوں والا اس کا نام احمد ہوگا. فرمایا کہ تمام چیزوں کی بیانگی فرمائی کہ آنے والا ہے, آنے والا ہے.
پھر آپ ذرا رشک کیجئے گا اس جملے کے بعد اپنے مقدر پہ میں کہتا ہوں کہ دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو مولا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ فرمایا اسے فخر، برادری کے اوپر بڑی خوبصورت باتیں لکھی۔ پیر صاحب، پیر اجمل رضا قادری صاحب، آپ بڑے بازوق آدمی ہیں، اور علامہ اسماعیل حقی کو میں اس ٹائم روح البیان پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ بڑی چیزوں کے اوپر انسان کو ناز ہوتا ہے، کہ میری برادری اونچی ہو تو پھر بھی ناز ہوتا ہے، میرا قبیلہ بلند ہو تو پھر بھی ناز ہوتا ہے، میری علاقے میں حیثیت بلند ہو تو پھر بھی ناز ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا ناز کر لیا ان چیزوں کے اوپر، یہ وقتی ہیں، مادی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ڈائریکشن کس چیز پہ ناز کرنا ہے۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ کہا تم اس نبی کے امتی ہو جس نبی کا امتی ہونے کے لیے انبیاء التجائی کرتے رہے ہیں۔ فرمایا دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو مولا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ کہا اس چیز پہ فخر کرو کہ تم اس کے امتی ہو جس کا امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی التجائی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ نے بھی عیسیٰ کہ میں رب کریم ہمیں ان کی امت سے پیدا فرما دے۔ فرمایا اس امت کا حال کیا ہوگا؟ کہا بیٹھے تو زمین کے اوپر ہوں گے، بیٹھے تو زمین کے اوپر ہوں گے، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ عرش معلیٰ کی خبریں بھی ان کے پاس ہوں گی۔ فرمایا کسی ایک بندے کا نام بتاؤ۔ کہا اگر زیادہ کے نام بتائے تو تم تھک جاؤ گے، ایک کا سن لو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ فرمایا ان کی بارگاہ میں چلا جائے کوئی بندہ تو کوئی آپ کی التجا لے کر آئے تو 12 برس میں ڈوبی ہوئے جو بیڑا ہو اس کو بھی تار دیتے ہیں۔ فرمایا حضرت جنید بغدادی کا مقام، فرمایا جنید بغدادی کے در کا مقام یہ بتاؤں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء ہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی حضرت سلطان الاولیاء کے مرشدوں میں سے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑا مقام اور کیا بتاؤں کہ جن کو حالت بیداری میں نبی کا دیدار ہو، وہ بیٹھے ہوں تو سرکار سامنے ہو۔ کہا ان کے پاس کوئی اپنی مراد لے کے آ جائے، ابھی لفظ زبان سے جاری نہ ہو، قلب کے اندر التجا لے کر سامنے بیٹھے تو اس کا کام حل ہو جائے۔ فرمایا یہ ان کی امت کے لوگوں کا حال ہے۔ بس میری گفتگو کا اختتامی پہلو سماعت فرمائیے۔ آج چونکہ میں نے بات کہی کہ ہم نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، آج میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں، آج ہم نے یہاں سے حضور کی محبت کو لے کے جانا ہے، اور آج ہم نے بھائی چارے کو لے کے جانا ہے، آج ہم نے آپس میں محبت کرنی ہے، آج ہم نے شفقت کا درس دینا ہے، آج ہم نے اپنے دلوں کو بڑا کرنا ہے۔ خیر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہمارے علاقے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا رنگ ہے یہاں پر کہ آج بھی یہاں پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ خدا خوف موجود ہے، حضور کا عشق موجود ہے، اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن دس محبت تو اپنی چیز ہے نا۔ کہا نبی محترم، اب میں اپنے آخری پہلو اور اختتامی پہلو کی طرف ہوں۔ فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر ٹھیک ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے گزرے تھے تو ایک بوڑھی عورت، ذرا دل سے سماعت کریے گا، میرے پاس اب جوش خطابت نہیں رہا، آپ ذرا سنیے غور کے ساتھ، آخری وقت ہے، آپ سب لوگ بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت نا رو رہی تھی، تو نبی محترم نے پاس سے گزر کر پوچھا کہ اماں جان کس لیے رو رہی ہیں آپ؟ اچھا وہ نہیں جانتی ہے کہ یہ کون ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ وہ رو کے کہنے لگی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ بڑے خوبصورت ہیں، ہر کسی کو بتاتی نہیں، آپ کا مکھ جو ہے نا پہلی نظر ہی لٹ لیا سجنا تیرے ہار سنگاراں۔ فرمایا پہلی نظر آپ نے جو دیکھا نا تو محبوب بتانے کا دل کر گیا۔ میں ایک گھر کی نوکرانی ہوں اور تیل لینے آئی تھی، میری مالکن نے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، نبی محترم میرا تیل زمین پر گر گیا، تو اب رو رہی اس لیے ہوں کہ نبی محترم پاس زر کچھ نہیں، مال کچھ نہیں ہے، تو کس طریقے سے مال لے کے جاؤں، گھر جاؤں گی تو وہ پوچھے گی مالکن کے تیل کہاں پر ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال پاس سے فرمایا بلال اس کو پیسے دو، اس کو مال دو، یہ تیل خرید کے لے آئے۔ جب پیسے دیے نا تو وہ پھر چیخ چیخ کے رونے لگی، جد ماہی پوچھیا حال میرا وصفے پر نالے ہنجوڑاں دے، میں رہ سکیا خاموش بھی نہیں تے کچھ کر سکیا اظہار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں کہ ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ فرمایا کہ رونے لگی، کہنے لگی پیسے تو ہو گئے،
اب تیل گر گیا تھا تو یا رسول اللہ لسے دا کی زور محمد. فرمایا آپ نے فرمایا میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا لسے کا کیا زور ہوتا ہے, اس کے پاس کیا طاقت ہوتی ہے, وہ یا رو لیتا ہے یا بھاگ جاتا ہے, اس کا یہی ہوتا ہے. کہا آپ نے اس نے کہا پیاری زلفوں والے نورانی چہرے والے آپ نے ایک مسئلہ تو حل کر دیا. اب فرمایا اما آپ کیوں روتی ہو؟ کہا رو رہی اس لیے ہوں کہ اب وقت بہت زیادہ گزر گیا. جس طرح ابھی ہمیں وقت بہت گزر گیا نا, ٹائم کافی ہے, میرے خیال سے کافی لوگ ہم گھڑیاں بھی دیکھ لیں کہ شاید ٹائم اوپر چلا گیا, لیکن اس نے کہا کہ اے نبی محترم وقت بہت گزر گیا. اب وہ پوچھے گی کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو, اور اتنی دیر کی وجہ سے وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گی, مارے گی بھی, بس اس وجہ سے رو رہی ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا چل میرے ساتھ میں تیری سفارش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ نبی محترم جس طرح سمائی کی سفارش دنیا میں کرتے رہے, ہمارا ایمان ایسا ہو کہ جب ہم عشر کے میدان کے اندر کھڑے ہوں نا تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, بے بس ہو کر پورے صراط کے پاس کھڑے ہوں تو کوئی سوال کرنے والا وہاں پہ نہ ہو. تو وہاں پہ ہم کھڑے ہوں تو حضور آ کے پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ پھر وہاں پہ ایک آواز آندھی تھی کہ نبی محترم ایمان پاس کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں کر کے آئے. نبی محترم کچھ کرم فرما دیئے جناب. تو حضور پھر ہمیں بھی فرمائیں کہ چلو میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کرتا ہوں. بس میں کہتا ہوں کہ بس اتنا کو ہو جائے, محبت سرکار سے اتنی ہو جائے کہ اس وقت سرکار ہمیں پکڑ کر لے جائے کہ مالک یہ میرا بندہ ہے, اسے چھوڑ دے. اے اللہ یہ میرا امتی ہے, میرا ایمان والا, میرے سے محبت کرنے والا ہے. خیر جب وہ عورت رونے لگی نا تو نبی محترم نے کہا چل میں تیری سفارش کرتا ہوں. جب لے کر گئے تو دروازہ کھولا, وہ عورت سامنے آئی, پہلی نظر ہی لٹ لیا تیرے ہار سنگارا. جب دیکھا نا سامنے کہ کون کھڑا ہے, اسے تو اس اپنی کام والی کی بات ہی بھول گئی. جب مکھ سرکار کا دیکھا نا تو وہ ساری باتیں ہی بھول گئی. خود ادے نے مولی دنیا تے کوئی ورلائی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. فرمایا اتنا خوبصورت وہ دیکھتی رہ گئی, وہ جس نے دیکھا وہ تکتی رہ گئی. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے تھے نا, کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے, سارا جگ بہت سونا پر میرے سونے مدنی کو تھلے وہ تھلے. فرمایا کہ اتنی خوبصورت اسماعیل نے جب دیکھا, اس عورت نے مالکر نے دیکھا نا تو اس نے بات ہی بھول گئی. فرمایا آپ کس لیے آئے ہیں اور کون ہیں؟ سرکار نے تعارف نہیں کروایا. فرمایا کہ یہ تیری کام والی تھی, اسے دیر ہو گئی, میں اس میں سفارش کرنے آیا ہوں, اسے پوچھنا مت اسے گھر کے اندر لے جانا. اس نے کہا بس آپ نے فرما دیا تو میں نہیں پوچھنے لگی. سرکار کیا کہ گزرنے لگے نا جب, تو پیچھے سے میں دیکھو مرتبہ تو دیکھیے کس کی سفارش کرنے آئے ہیں, کس کا سامان سر پہ رکھا ہے. وہ نبی محترم جو معراج کی رات درشوں پہ جائیں تو 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں. وہ نبی محترم ایک مائی کا. آج ہم کس چیز کے اندر, میں کہتا ہوں ناز کس چیز پہ کرتے ہیں. ہم کام کرتے ہوئے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھاتے ہوئے یہ پریشانی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا نام کم ہو جائے گا, سر نیما ہو جائے گا. آؤ اس نبی کے در سے سبق سیکھتے ہیں کہ جو امام الانبیاء ہو, سردار الانبیاء ہو, مالک کائنات ہو, خالق کائنات نے مالک کائنات بنایا ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ خالق کے ہیں حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا. کہا وہ نبی محترم اس مائی کا سامان سر پہ اٹھا کے, جس کے چادر پھٹے ہوں, جو لتھڑی ہوئی ہو, وہ مائی کا سامان اٹھا کر نبی محترم سرکار دو عالم اس کے گھر چلے جائیں اور پھر جا کر سفارش بھی کریں. جب حضور ساری بات کر کر نکل گئے نا تو پیچھے سے اس عورت نے نا حضرت بلال کا پلو پکڑا, قمیض کو کھینچ کے کہا کہ یہ جانے والے کا ذرا نام تو بتاؤ, یہ کون ہے؟ آیا بات کر کر چلا گیا, جرت بھی نہیں پڑی ہماری کہ ہم سوال ہی کر لیں, ہم پوچھ لیں کہ سونے منمونے ہے کون ہو آپ نے جو اتنی باتیں کر دی, ہمیں تو گفتگو کی طاقت بھی نہ ہوئی. حضرت بلال نے کہا یہ وہی ہے جن کو لوگ محمد عربی کہتے ہیں. جب اس نے بات سنی نا کہ وہ نبی کے جس کے اتنے چرچے ہیں, یہ وہ نبی ہے اتنی سادگی کے اندر کی اسماعیل کی سفارش کرنے میرے گھر تک آیا. وہ عورت پیچھے سے باغی, سر پہ شرم حیا کا پردہ لیا اور نبی محترم کے قدموں میں آ کے گری. کہا سونیا میرے گھر تک تو آ گئے ہو, اے محبوب مصطفیٰ مجھے اپنے قدموں تک تو لے جاؤ, اب میرے گلے کے اندر غلامی کا پٹا تو ڈالو, اب جا رہے ہو تو ذرا کلمہ تو پڑھاتے جاؤ, ایمان کی دولت سے مالا مال تو کرتے جاؤ. فرمایا یہ درس ہمیں دیا,
یہ پیغام ہمیں دیا میلاد کے موضوع نے، حضور کی محبت نے، کہ وہاں پر انہوں نے عشق کس رنگ کے اندر کیا، کس طریقے کے ساتھ لوگوں کو درس دیا، اور اس درس کی وجہ سے ساری کائنات کے اندر نور پھیلا۔ نبی محترم کا مقام اور آپ کی عزت رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب مقام بلند ہوتا رہے گا، لیکن محبوب کی ادائیں اتنی حسین تھی نا، اتنی حسین تھی کہ جب پتھر مارے نا تو لوگوں نے آ کے کہا کہ محبوب پتھر پڑ گئے، پھر فرشتے بھی آ کے کہنے لگے کہ اگر آپ فرمائیں تو رب کہہ رہا ہے کہ اس پہاڑیوں کو طائف کی کو ملا کے لوگوں کو غرق کر دیا جائے۔ اتنا کریم نبی، اتنا معاف کرنے والا نبی، فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، میں ان کا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، میں ان کے لیے اذیت نہیں، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ آج یہ نہیں، ان کی نسلیں میرے کلمہ پڑھا کرے گی۔ دیکھیے پھر نبی محترم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ، آج 1400 سال کے بعد بھی ہم رشید صاحب کے گھر میں بیٹھ کے نبی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو معطر نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس کا طریقہ سیدھا ہوگا، جس کا راستہ سیدھا ہوگا، فرمایا جو نبی کے اسوہ حسنہ پہ سرکار کی سنتوں پہ چلنے والا ہوگا، کہا دنیا سے چلا بھی جائے گا تو اس کا نام زندہ رہے گا۔ کلندر لاہوری بولا، کہنے لگا کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کر کبھی میں جھک نہیں سکتا، مٹنے کو تو مٹ سکتی ہے یہ دنیا بھی، مگر تاریخ کے اوراق سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا۔ فرمایا ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن تاریخ کے اندر سے میرا نام ختم نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ جن کے لڑ میں لگ گیا ہوں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، جو ان کے لڑ لگ جاتا ہے اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے، رب کریم ہمیں میلاد کا، حضور کی محبت کا اسی طریقے کے ساتھ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ہمارے آلوں پہ کرم فرمائے، ہمارے پاس عمل کچھ نہیں ہے، بس سرکار کی محبت ہے، خدا ہمارے لیے بس یہی محبت کافی فرمائے۔ یا زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ